کیا اور سب جگہ کو خشک کیا، اور اس کے اوپر ادھر سے ہیں، یہاں سے پکڑیں، دو لوگ ایسے پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے اور نیچے کریں، نیچے سے اس کو نکالیں گے. کیوں؟ تاکہ اس کا ستر ننگا نہ ہو. ہم ایسے بھی اٹھا کے پھر ایسے بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے کیا کیا، پہلے اوپر ایسے کیا اور پھر نیچے سے نکالا تاکہ ہمیں اس کا ستر نظر نہ آئے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے یہ چیز. اب بھی اس کے اوپر جو گیلا ہے وہ ہم نے اس طرح سے ہٹایا، اور ہم باقی ٹائم اس کے سارا ہم خشک کر رہے ہیں، ہر جگہ کو خشک کیا اچھی طرح، جیسے خود کو تولیے سے صاف کرتے ہیں، ہر جگہ کو خشک کیا. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی نجاست ابھی اس دوران بھی نکل گئی ہے اس کے اندر سے، تو اس کو دوبارہ وضو کرائیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی نجاست نکل گئی، ورنہ یہ وضو کے ساتھ ہے. اب آپ نے جب سارا کلین کر دیا، یہ جو ٹیبل تھا وہ بھی سارا بالکل ڈرائی ہو گیا، یہ پورا ڈرائی ہو گیا. تو اب آپ کنگھی لیتے ہیں. یہ کنگھی ایسی نہیں لینی، یہ تو ابھی نہیں تھی اویلیبل، جو کھلے دانتوں والی ہوتی ہے نا وہ. اور پھر ہلکے ہاتھ کے ساتھ اس کی ذرا کنگھی کر دیں گے، اور پھر 3 چٹیاں بنا دیں گے، 3 چٹیاں بنا دیں گے اس کی، اور بس یہ اس کا غسل ہو گیا. دوسری ڈولنے ہے وہ بنی. اس کے اندر ایک بات اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے بھی اجازت دی ہے کہ اس کو خوشبو لگائی جائے. جیسے کافور میں بھی خوشبو ہوتی ہے، اگر کافور کے علاوہ کوئی بھی اور خوشبو لگانی ہو تو وہ بھی لگا سکتے ہیں، جیسے کہ عطر وغیرہ یہ وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اگر پورے پہ لگانا ہے تو پوری پہ بھی لگا سکتے ہیں، ادروائز صرف جو سجدے کی جگہ ہیں، کیونکہ اس بارے میں آتا ہے کہ جو سجدے کی جگہ ہیں وہ زیادہ باعث تکریم ہے، جن میں کیا کیا ہے، یہ 2 پیروں کی یہ آپ کے لگے ہوتے ہیں، یہ گھٹنے لگے ہوتے ہیں، پھر یہ ہاتھ 7 جگہ ہیں سجدوں کی، تو اس کے اندر آپ نے لگا دیا، پھر یہاں سے آپ نے یہاں تک لگا دیا. تو اس کے اب یہ غسل مکمل ہو گیا. تو اس میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا عورت کے لیے بھی لگایا جا سکتا ہے؟ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو گیلی روئیاں ہیں اب بے شک آپ وہ ان کو نکال کے اب ڈرائی روئی ڈال دیں، کیونکہ بعض دفعہ یہ گیلی ہو جاتی، منہ بھی دھلایا ہے اور کان اور یہ تو گیلی ہو جاتی. اگر کوئی باڈی ایسی ہے جس میں کوئی زخم ہے، جیسے ٹاپسی وغیرہ کی ہوتی، تو ایک دفعہ ایسی باڈی تھی کہ سر میں بہت سارے وونڈز تھے، تو پھر آپ خود اپنی کامن سینس یوز کریں. جیسے آپ کے پاس یہ بینڈیڈ ہوتی ہے، اس کو لے کے آپ روئی رکھ کے، بعض دفعہ خون نکل رہا ہوتا ہے تو پھر آپ اس جگہ پہ کر کے اور اس کو بند کرنے کی کوشش کریں. اس کے اوپر کافور لگا کے بھی رکھیں گے نا تو وہاں اس سے بھی بند ہو جاتا ہے. تو بعض دفعہ بلڈ نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وقت آسان کر دینا رب. تو جس بچے نے دنیا میں آ کے آواز نکالی ہو اس کے لیے تو ہے یہ سب جنازہ اور سب دفنانا، لیکن اس سے کم اگر کسی کا مس کیریج ہو گیا ہو تو اس کے لیے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا، اب آپ کو میں تھوڑا سا اس کے اوپر یہ دکھا دیتی ہوں کفن کا، چونکہ اب یہ کاٹنے کا جو مرحلہ ہے نا، یہ اب اس لیے ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اب زیادہ تر آلریڈی کٹے بھی ہوتے ہیں کفن. اس کے اندر عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں جو سنت میں آتے ہیں. اس طرح کا پیکیج ایک ملتا ہے جس کے اندر 5 کپڑے ہیں، ان میں 2 چادریں، ایک ازار جس کو کہتے ہیں لوور گارمنٹ، ایک قمیص اور ایک حجاب. یہ 5 چیزیں ہو گئی نا، 2 چادریں، ازار، قمیص اور حجاب. ٹھیک ہے، اب یہ 5 چیزیں عورت کے لیے اور مرد کے لیے 3 چیزیں، 2 چادریں اور ایک ازار. اس کی نہ قمیض ہے اور نہ ہی اس کے کوئی حجاب وغیرہ.
تو یہ چیزیں مرد اور عورت کے تھوڑے سے کفن کے اندر یہ چیزوں کا فرق ہے. اب جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عورت کے لیے بھی 3 ہی کپڑے کر دیں, حالانکہ ہمیں ملتا ہے اسلاف کی اس سے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت کی زندگی کے اندر بھی اس کے کپڑے زیادہ ہوتے ہیں, تو اس کے مرنے پہ بھی اس کے کپڑا زیادہ ہونا چاہیے. اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے, اگر نہیں اویلیبل ہی نہیں ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی یہاں پہ ایسا مشکل ہے 5 کپڑے لینا. اگر آپ 4 فل شیٹس لے لیں, فل سائز کی 4 شیٹس لے لیں فلیٹ, تو اس سے بہت بآسانی بن سکتا ہے. لیکن اب تو یہ ملتے ہیں تو اتنا کوئی مسئلہ ہے نہیں کسی کے لیے. تو اس کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے کفن کا کرنا ہے. اگر یہ میں نے چونکہ پہلے سے تیار کر کے لائی ہوں, لیکن اس سے تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے آپ نے کرنا ہے. یہ ان دا اینڈ ایسے نظر آتی ہے اور یہ اٹھانی بہت آسان ہو جاتی باڈی. تو میں آپ کو یہ 5 پٹیاں, ایک شاید کہیں گر گئی ہے, اچھا ہے, اس کو بھی کھول دیں, کہ یہ آپ نے کس طرح سے اس کو کرنا ہے. یہ ایک چادر ہے جو آپ نیچے سب سے ہے, سیکنڈ چادر, یہ سیکنڈ چادر ہے, اچھا میں اس کو آپ کو بتانے کے لیے اس کو پہلے آپ یہ یاد رکھیے کہ جب آپ کو یہ پیکٹ ملے گا نا تو ایسے ملے گا. اب ان کو کرنا کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ہم کیا کریں گے, اس میں 2 چادریں ہوں گی بڑی, جن کو آپ نے ایسے بچھا دیا کہ یعنی ایک طرح سے ایک نیچے ہے اور ایک اس کے اوپر تھوڑا سا ایسے اوور لیپنگ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے حجاب جو تھا سب سے اوپر سے سٹارٹ کریں گے. کیا چیز بچھانی, یہ آپ نا دوسری ٹیبل پہ کر رہے ہوں گے, باڈی ایک ٹیبل پہ یا آپ دوسری ٹیبل پہ کریں گے. پھر آپ نے حجاب ایسے بچھا دیا, اس طرح کر کے. یہ کپڑا ہے نا وائٹ جو ہے مستحب ہے, مور لائک, ویسے کوئی بھی رنگ کا اگر کپڑا لینا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایسا ایک سکوائر کٹا ہوتا ہے, اس کا آپ نے ایسے کر دیا اور آپ نے ایسے بچھا دیا. اس کے بعد قمیض آپ دیکھیں گے اس کے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے, ایسی کٹی ہوئی چیز ہوتی ہے, تو آپ اس کو اب بچھا دیں. اوپر سے ہم نیچے آ رہے ہیں نا, اگر آپ اس طرح یاد رکھیں گے تو آپ کو آسانی رہے گی. اور اس کا جو اوپر والا فلیپ ہے قمیض کا, وہ ایسے رول کر کے پیچھے کر دیں. اور اس کے بعد یہ جو نیچے کا لوور گارمنٹ ہے یہ ازار آپ نے ایسے بچھا دیا. اچھا اب اس کے یہ آپ نے ایک ٹیبل پہ کر دیا نا, اب اس کے لیفٹ سائڈ سے اس کو فولڈ کرنا شروع کیا, ہاف وے فولڈ کر دیا آپ نے. اور آپ اس کو اٹھا کے لے آئے, 2 لوگ اٹھا کے لے آئے, اور یہاں پہ یہ باڈی تھی, باڈی تھی. اب باڈی کے میں نے آپ کو کیوں کہا لیفٹ سائڈ سے آپ نے یہ کرنا ہے, کیونکہ آپ اس کی رائٹ سائڈ پہ یہ رکھیں گے, اور 2 لوگ اسی طرح اس کو ایسے لفٹ کریں گے, وہاں سے پکڑیں گے دوسری طرف سے, اور اس کے نیچے ہم ایسے گھسا دیں گے. پھر اس کو رکھیں گے, یہاں سے لفٹ کریں گے اور ادھر سے نکال لیں گے. ٹھیک سمجھ آئی؟ تو اس طرح اس کے نیچے ہم یہ کر دیں گے. اب جیسے کہ ہم نے اس کے چیزیں رکھی ہوئی ہیں, تو سب سے اوپر چونکہ یہ ہے تو ہم اس کو ازار کو سب سے پہلے اس کے اوپر فولڈ کریں گے, جیسے نیچے کا تہ بند جس کو کہتے ہیں. لیکن اس میں پہلے کون سا فلیپ کرنا ہے, دیکھیں سبحان اللہ, سنت سے ہم یہ کام کر کے اس پہ بھی اجر پا سکتے ہیں. آپ اس طرح سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ یہاں پہ نماز کے لیے پہلے کون سا ہاتھ رکھتے ہیں, لیفٹ, اور اس کے اوپر رائٹ, اسی طرح ایسے رکھنا ہے.
کہ اس کے لیفٹ کو پہلے اوپر کیا اور پھر رائٹ اس کے اوپر، یعنی اوپر رائٹ فلیپ آنا چاہیے. پھر یہ ہم نے اس کی قمیض جو تھی اس کو ہم نے ایسے اوپر کیا ہوا تھا، یہ گلا اتنا ہوتا ہے کہ ایسے آ جائے، ہم نے اس طرح سے کر کے اس کو بھی ایسے کر دیا. اور پھر اس کا حجاب ہم پیچھے پڑا ہوا ہے، تو وہ حجاب ہم یہ دیکھ لیں، دنیا سے جب جانا ہے تو حجاب پہن کے جانا ہے. اگر ابھی نہیں پہنتے تو ابھی پہننے، کہ جانے وقت تو پہننا ہی ہے. یہ دیکھیں آپ بھلے اس کے آپ گرا بھی لگا سکتے ہیں، پیچھے بھی کر سکتے ہیں. یہ چھوٹا تھا تو اس لیے میں نے گرا لگا دیا. اب آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھیں کہ یہ بہت اچھی لگ رہی ہوں. یہ اس کا آخری سفر ہے بس. دیکھیں آپ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں. اب جب آپ نے یہ کر دیا تو اب اسی طرح اب یہ 2 چادریں ہیں نا، ان چادروں کو بھی آپ نے پہلے لیفٹ پھر رائٹ اس طرح سے کیا. اور پھر آپ نے جو بڑی والی چادر پیچھے نیچے والی چادر ہے اس میں بھی پہلے لیفٹ پھر رائٹ سائڈ کو، لمبی ہے تو آپ اس کو نیچے فولڈ کریں گے اور پھر رائٹ فلیپ اوپر رکھیں گے. اچھا، ایسے وقت کے اندر اب آپ اس طرح سے کھول کے رکھیں کہ جو گھر والے آ کے دیکھنا چاہیں تو وہ ان کو بلا لیں، ان کے محرم، ان کے ہسبینڈ، یہ بیٹے آ کے دیکھنا چاہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ نامحرم ہو گئے، شوہر نہیں دیکھ سکتا. ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، کوئی بھی بات نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ وہ شوہر جو اس کے بعد اس کی وراثت میں بھی حصے دار ہوگا، اگر اس کا رشتہ ختم ہو گیا تو وہ کیسے رشتہ دار ہوگا، کیسے وارث ہوگا وہ؟ اسی طرح عورت کو کہتے ہیں شوہر کو نہ دیکھو، وہ تمہارا غیر محرم ہے. کیسے غیر محرم ہے؟ جس کا سوگ وہ اس کے بعد 4 مہینے 10 دن منائے گی، وہ غیر محرم کیسے ہو گیا؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب اس کو آ کے وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی بہت مشکل ایک وقت ہوتا ہے. تو اس کی 5 پٹیاں یہ ہوتی ہیں، یہ 5 پٹیاں، اتنی پٹیاں کی جاتی ہیں، مطلب ہے. اب یہ جب اس عورت کو یعنی لاسٹ جو چیز کرنے کی ہوگی نا، وہ یہ ہوگی کہ اس کو ایسے ہی اسی طرح 2 عورتیں دوسری طرف سے پکڑیں گی اور ایک یہاں سے 3 پٹیاں گزارے گی نیچے، پھر وہ دوسری طرف سے پکڑیں گی اور یہاں سے یہ نکال لی جائیں گی پٹیاں. کہاں کہاں پہ ڈالیں گی؟ گھٹنے اور یہ جو ہاتھ کے رسٹ ہوتی ہیں اس جگہ پہ ایسے محسوس کر کے، اور ایک یہاں. بعض دفعہ میں نے لوگوں کو دیکھا تھوڑی سی پٹی اوپر کر دیتے تو یہاں آنے لگتی ہے، یہاں نہیں آئی، یہاں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے محسوس کیا کہ یہ اس کے کندھے ہیں، تو اس کے پاس ایک پٹی ہوئے گی، دوسری اس کے رسٹ پہ، تیسری اس کے گھٹنوں کے پاس. اور یہ چیز بھی ایک بہت ضروری ہے سمجھنے کی کہ ان پٹیوں کو باندھنا کس طرف ہے؟ میت کی لیفٹ سائڈ پہ، میت کی لیفٹ سائڈ پہ، یعنی یہاں پہ. کیا وجہ ہے وہ میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو. یہ گھٹنا ہے تو آپ یہاں پہ باندھیں گے، ایسی نہ باندھیں کہ یہ کھل نہ سکے. اللہ اکبر. یہ بھی آپ نے، کچھ لوگوں نے ایسے باندھی ہوتی ہیں، یہ رونگ ہے، ایسے باندھنی. کیا وجہ ہے؟ کہ جب اس کی قبر کے اندر اس کو رکھا جائے گا نا، تو اس کو رائٹ کروٹ پہ رکھا جائے گا، فیسنگ دا قبلہ. یہ فیس کرے گی قبلہ، اور یہاں سے یہ کھولی جائیں گی. اس لیے پھر ہم یہ 5ویں پٹی بھی محسوس کریں گے کہ یہاں پہ اس کے کندھے ہیں، تو یہاں 5ویں پٹی کو باندھیں گے. اچھا، اب اگر مرد ہے، عورت اپنے شوہر کو، شوہر اپنی بیوی کو بھی غسل دے سکتا ہے.
اور عورت اگر اپنے شوہر کو غسل دیتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے محرم رشتہ دار ہو سکتے ہیں، اس کے بھائی عورت کے، اور مرد بھی اپنی بیوی کو بھی غسل دے سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اچھا، اب یہ جب انہوں نے دیکھ لیا تو اس کے بعد اس کو اس طرح سے بند کر دینا۔ یہ جو آخری 2 پٹیاں ہیں اوپر کی اور یہاں سے نیچے کی بند کر دیں۔ یہ بھی اسی طرح لیفٹ سائڈ پہ ان کی گرہ لگانی ہے، لیفٹ سائڈ پہ۔ اس لیے یہ پروسیس جو ہے، یہ اکثر لوگ جب نہیں پتہ ہوتا تو ایک تو بہت گھنٹوں لگا دیتے ہیں، جبکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ جلدی کرنے کا حکم ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ بعض لوگ اتنا جلدی کرتے ہیں کہ وہ صحیح سے کرتے ہی نہیں ہیں، ہر اس کا سٹیپ وہ بھی درست نہیں ہے۔ تو صحیح سے آنا ضروری ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ہے کہ ہمارے کوئی پیارے ہیں جس کا میری خواہش ہے کہ یہ مجھے غسل دیں، تو جسٹ میک شور کہ ان کو صحیح بات پتہ ہو۔ دوسری بات بہت اہم کہ جب اس کو غسل دے رہے ہوں اور کفن پہنا رہے ہیں تو فضول باتیں نہیں کرنی، صرف دعائیں کرنی ہیں اپنے لیے اور اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت بس دعاؤں کی کثرت کریں کہ یہاں پہ فرشتے ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہوں، نہیں تو کچھ تلاوت کر لیں، نہیں تو کوئی استغفار کر لیں، لیکن فضول باتیں نہ کریں۔ یا تو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھئی چیز پکڑا دو، یہ کر دو، صرف اتنی بات، نہیں تو آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، مگر بیکار کی باتیں نہ کریں۔ اب جب آپ نے اس کو غسل دیا نا تو بہت ساری چیزیں میں بھی آپ کو پتہ چلی ہیں جو کہ اس کے عیب کی تھی، جو کسی کو کبھی نہیں پتہ تھی۔ اب یہ بات اس کمرے سے باہر نہ جائے، ہم سب کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، اور اگر ہم اس وقت بھی خدا خوفی نہ کریں تو پھر کون سا وقت ہوگا؟ تو باہر جا کے بتانا، ہائے اس کا تو چہرہ کالا تھا، ہائے اس کا تو ایسے تھا، ہائے اس کے تو اتنے زخم تھے، ہائے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہائے اس کا تو پیٹ اتنا پھولا ہوا تھا، ہائے اس کا تو ایسے، اس طرح کی باتیں نہیں، خاموش رہیں۔ وہ جو کمرے کے اندر ہے وہ سیکرٹ ہے بات، وہ سیکرٹ باہر نہیں جانی چاہیے۔ کوئی اچھی بات ہے ضرور بیان کریں، لیکن اس کی کوئی برائی، اس کی کوئی خامی وہ بیان نہ کریں کسی کو، کیونکہ یہ بھی ایک اس کی رسپیکٹ ہے۔ یہ رسپیکٹ کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ اس کا پردہ رکھیں، وہ پردہ رکھنا ضروری ہے میت کا۔ یہ اب آپ کے ہاتھ میں، آپ جیسا اپنے لیے چاہتے ہیں اسی طرح اس کو غسل دیں، جیسا اپنے لیے چاہتے ہیں کہ میں اچھی لگوں اسی طرح اس کو۔ اور وہاں پہ بہت طرح کی اور چیزیں بھی پڑی ہوتی ہیں، کوئی میک اپ یہ وہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مومن کے چہرے پہ وہ نور آ جاتا ہے کہ اس کو کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسے ایسے دیکھیں کہ کوئی مسکرا رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اور کئی چہرے اتنے روشن ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے ابھی زندہ ہی پڑے ہوئے، سبحان اللہ، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کریں۔ تو جب میت کو اس کے بعد جب تیار کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کا مرحلہ غسل کا مرحلہ ہوتا ہے، جنازے کا مرحلہ ہوتا ہے، اور جنازہ پڑھنا بھی لوگوں کو آنا چاہیے۔ جب آپ نے اس کو تیار کر دیا، پھر کئی کیسکیڈ کے اندر بھی لے کے جاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد میت کے جو محرم رشتہ دار ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، کیونکہ عورتیں اٹھا نہیں سکتی، وزنی ہوتی، تو 2 طرف سے اٹھائیں، بیچ سے اٹھائیں، اور پھر وہ کیسکیڈ میں ڈال دیتے ہیں اس طرح۔ اس کے بعد جو جنازے کا مرحلہ ہے وہ بھی جنازہ پڑھنا آپ کو آنا چاہیے، لیکن ایک تو بہت اجر کا کام ہے، دوسرا آپ کا تحفہ ہے مرنے والے کے لیے۔ اس کے بعد اس کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے نا وہ دعائیں ہیں، اور جنازہ جو ہے وہ دعا ہے۔ تو جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں، اس میں 4 تکبیرات ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر ہر دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھانے، پہلی تکبیر جب آپ یہ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں آپ؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر آئی تو اس کے بعد کیا ہے آپ دیکھیں، اس میں رکوع اور سجدہ ہے نہیں، تو رکوع اور سجدے کے بعد جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، تو دوسری میں درود شریف، تیسری اس کے بعد درود شریف کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں ربنا آتنا پڑھتے ہیں یا اور دعائیں پڑھتے ہیں،
تو اب ہم نے تیسری تکبیر کے بعد، یہ میں آپ کو آسان طریقہ اس لیے بتا رہے ہیں، اس طرح آپ کو یاد رہے گا کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے تھے. تو کیونکہ رکوع اور سجدہ ہم نے نکال دیا، تو اب تشہد میں درود شریف، تو درود شریف پڑھا دوسری میں، تیسری کے اندر اس کے لیے دعا. اور اس دعا کو یاد کر لیں، آپ کے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے آج بھی آپ یہ دعائیں کر سکتے ہیں. اللہم اغفر لہ ورحمہ، ہمارے پاس یہاں پہ کارڈز بھی ہیں، آپ لوگ لے کے جائیے گا، وہ یاد کر لیں دعا. ہم اپنے پیاروں کو صرف اتنے دن یاد کرتے ہیں جتنے دن بس وہ 3-4 دن مہینہ یاد کر دے، اس کے بعد یاد بھی نہیں رہتا کہ ان کے لیے دعائیں کرنی. اور وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے ہمارے لیے پیچھے سے دعاؤں کے تحفے بھیجیں، ان کو آپ سے کوئی اور گفٹ نہیں چاہیے. اب جب جنازے کے لیے کھڑے میں تو اب اس کے بعد اس کے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے دعا کریں. اور بہترین یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے بیٹوں کو نماز جنازہ پڑھنی سکھائیں، جیسے اپنی اولاد اپنے والدین کے لیے پڑھ سکتی ہے نا، کوئی امام نہیں پڑھ سکتا، کوئی دعا نہیں کر سکتا ویسے جیسے اپنی اولاد کر سکتی ہے. یا اپنے شوہر ہیں ان کو سکھائیں کہ وہ پڑھیں، کیونکہ جو آپ کے پیارے ہوں گے جتنا ان کو درد ہوگا وہ کسی کو نہیں ہو سکتا. اور نماز جنازہ سری بھی ہو سکتی ہے، جہری بھی ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں پہ تو صرف سری پڑھتے ہیں، یعنی خاموشی سے پڑھتے ہیں. جہری بھی ہو سکتی ہے، اونچی آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ کے اگر جاننے والوں کو نماز جنازہ پڑھنی آتی ہوگی تو پھر ہے، ہمارے تو اکثر کو پڑھنی ہی نہیں آتی، کھڑے میں بس وہ تکبیرات کرتے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں اندر کیا ہے. تو پڑھنی سیکھیں. آج ہم کسی کے لیے پڑھیں گے، کل کوئی ہمارے لیے پڑھے گا. اور کسی کے لیے بھی پڑھیں تو ایسے ہی دعا کریں کہ یہ بس جیسے میں اپنے لیے چاہوں گی کہ میرے لیے کوئی پڑھے، اتنی سنسیریٹی کے ساتھ. اس کے بعد اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جنازے کے وقت کے جو ممنوع کام ہوتے ہیں، چیخنا چلانا، موم بتیاں ساتھ لے کے جانا، ویجلز، یہ سب کچھ ہمارے دین میں نہیں ہے کہ آپ یہ کریں. اسی طرح وہاں پہ جنازے کے اوپر قرآنی آیات کی چادریں کر کے لے کے جانا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے دین میں. بس یہ کہ اس کے بعد جب اس کو قبرستان میں لے جایا جائے، قبر میں اتارا جائے، تو اس کے بعد لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. ہم لوگ اکثر قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت اس کو قرآن کی نہیں ضرورت، قرآن تو آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں. اس وقت اس کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرنے والا ہے اس کو زندوں کی دعاؤں کی ایسے ضرورت ہوتی جیسے ڈوبنے والا ہیلپ کے لیے پکارتا ہے نا، ڈیسپریٹ ہو کے، اس طرح وہ چاہتا ہے آپ اس کے لیے دعائیں کریں. ہماری توجہ دعاؤں پہ ہوتی نہیں، چاہے یہ جو دعائیں اس کے اوپر لکھی ہوئی جنازے کی یہی بار بار پڑھتے رہیں. لیکن اب آپ کی دعاؤں کا وہ محتاج ہے، کیونکہ اب یہ ایک ایسی دنیا میں جا رہا ہے. قبر بہت مشکل مرحلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر نماز میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگ، ہر نماز میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے تو ہمیں کتنی مانگنی چاہیے. کہ اب اس کو قبر میں جب رکھ دیتے ہیں تو منکر نکیر آ جاتے ہیں، سوال جواب شروع ہو جاتا ہے. تو اس وقت ہم دعائیں کریں کہ اللہ اس کا جواب آسان کر دے، جو اس کے اوپر یہ مرحلہ آسان کر دے. قبر ایک مشکل مرحلہ ہے، اور قبر ایک اور دنیا ہے، تو یہ آسان نہیں ہے. ہاں کسی کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا باغ بنا دیتا ہے، کسی کے لیے جہنم کا گڑھا بنا دیتا ہے، لیکن حساب کتاب کے لیے فرشتے سب کے لیے آ جاتے ہیں. تو اب اس نے حساب کتاب دینا ہے، تو قبر ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو رائٹ کے اوپر جب ٹرن دیں گے وہ ایسے کریں گے تو یہ قبلہ رخ ہو، ایسی قبر ہونی چاہیے، اس طرح وہ کھودی ہونی چاہیے، اور اوپر سے یہ وہ کھول دیں گے. ٹھیک ہے، اب بس یہ اللہ کی سبحانہ ہے. تو اس وقت ایک صحابی نے فرمایا تھا اپنی وصیت میں کہ جب مجھے قبر میں اتارو تو اتنی دیر تک انتظار کرنا جتنی دیر تک اونٹ کو نہر کر کے ذبح کر کے نا گوشت اس کا تقسیم کیا جاتا ہے، اتنی دیر میں لے دعا کرنا. کیونکہ اب جب یہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے نا تو یہ وہ جو جا رہے ہیں نا ان کے قدموں کی چاپ کو سنتا ہے. حدیث میں اس کو سن رہا ہوتا ہے کہ وہ جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کے، اور اسی وقت اس کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ایک دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، اور اب اس کو اپنا حساب کتاب دینا. اس ساری زندگی کا میں سوچتی ہوں کہ دیکھو ہم کتنی چیزوں کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ جھگڑے کو، کسی کے ساتھ ناراضگی کو، کبھی اور کئی چیزوں کو جو بیکار ہیں ہم نے اتنا بڑا، اس نے مجھے ایسے کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، وہ یہ ہو گیا.
اتنا بڑا بنایا ہوتا ہے, مر جاتے ہیں تو کیا رہ گیا, سب کہانیاں ہی رہ گئیں, کچھ بھی نہیں. اب یہ اپنا عمل ہی ساتھ لے کے جاتا ہے اور کچھ نہیں, کوئی زیور نہیں اس کے پاس, کوئی جائیدادیں نہیں, کوئی بینک بیلنس نہیں, کوئی رشتہ ساتھ نہیں ہے, نہ اولاد ہے, نہ کس چیز کے پیچھے ہم آج بھاگ رہے ہیں, ان میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں جاتے.